اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ دوست خیریت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلو آج ہم قرآن پاک کی پھر سے شروعات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک سورہ لے کے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی۔ تو اس آیات سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم قرآن پاک کی اس پوری صورت کا تشریح کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک جو ویڈیو ہے اس سے مکمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ میں پہلے ہی اس آیات کا پہلی اور دوسری آیات کا تھوڑا سا جو ہے یہ ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلے زمانے کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ انسان خسارے میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زمانے سے بہت محبت ہے، کیونکہ اللہ زمانے اس چیز کی اللہ تعالیٰ ضرور اسی چیز کی کوئی قسم کھاتا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، جس چیز کی دنیا جس چیز کی ضرورت ہو، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اسی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی۔ تو آؤ ہم سمجھیں کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ زمانہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی اوقات دکھاتا ہے، انسان کو زمانے کا، انسان کو وقت کا پابند رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان وقت کا پابند نہیں رہے گا، اگر ہم اس سورہ کی تفسیر دیکھیں تو جو انسان وقت کا پابند نہیں رہے گا، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرے گا، تو وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان خسارے میں ہے جو انسان وقت کی قدر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قدر کیا کرنی ہے؟ وقت کی قدر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا، ایک وقت دیا، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ خسارے میں ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی وقت میں راضی نہ کر سکے تو آپ خسارے میں ہو۔ تو پہلی آیت اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو پھر آگے والے آیتوں میں کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یقین لائے۔ یقین کس پر لانا ہے؟ یقین اللہ کے فرمان پہ لانا ہے، اللہ پہ لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، تو نیک عمل کے الگ الگ درجات ہے، نیک عمل کے الگ الگ فائدے ہیں، الگ الگ سٹیجز ہے کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے، کون سا عمل نیک ہے، کون سا عمل نیک نہیں ہے۔ تو اس پہ اس ویڈیو میں ہم چرچا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ویڈیو میں اس پر چرچا نہیں ہوگی۔ آگے والے جو ویڈیو ہے اس میں ہم پھر سے سورۃ العصر کی پھر سے ریوائزیشن کریں گے اور پھر سے اسی پر بات کریں گے، لیکن ابھی میں ترجمہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مین مقصد رہا ہے کہ قرآن پاک کو اچھا طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اور حق پر رہے اور صبر کیا۔ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اگر دیکھا جائے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری وضاحت کے طور پر زندگی سکھا دی، پوری وضاحت کے طور پر، لیکن صرف اور صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کہا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو حق پر ہے اور صبر کرتے ہیں، جو حق پر ہے اور صبر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی حق پر ہوتے ہیں ان کی راستے میں مشکلات ضرور آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان حق پہ ہے اس کے راستے میں ضرور مشکلیں آئیں گی، چاہے وہ مشکل اس کے اپنے ساتھ اس کو نفسی اس کو اجازت نہ دے کوئی کام کرنے کی، یا اس کو جو دنیا والے ہیں وہ اس کو اپنا کام کرنے کی اجازت نہ دے، اس کو لڑنا پڑے اپنے ہی حق کے لیے، اپنے ہی حق کے لیے۔ اور حق کے لیے لڑنے کے لیے تو صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس انسان کو بھی اگر چاہے کہ کوئی انسان کہ میں اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، یعنی اگر مجھے نماز وقت پہ پڑھنی ہے تو اپنے نفس سے یہ لڑنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا کہ مجھے صبح سویرے اٹھنا ہے، مجھے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے، آپ سچ بول رہے، حق بول رہے، آپ پر تنقید کر رہا ہے، یہ بات تو طے اللہ کا قانون ہے کہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے اگر آپ حق پر ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بے انتہا صبر کرنا پڑے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے